اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر أحدهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق منهم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ ہماری گفتگو سورہ مبارک بقرہ 282 نمبر آیت جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اس میں ہماری گفتگو ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہے، اور جو عنوان چلا آ رہا ہے وہ کتابت کے بارے میں۔ اگر کوئی معاملہ ہو تجارتی یا قرض کے حوالے سے لین دین ہو تو وہاں پر مستحب یہ کہ اس کو لکھا جائے، طرفین موجود ہوں، کاتب لکھنے والا لکھے۔ البتہ کاتب اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے کاتبوں کی کمی ہے، لکھنے والوں کی کمی ہے۔ 17-18 افراد ہیں جو لکھ سکتے ہیں، لکھنا جانتے ہیں، باقی نہیں جانتے تھے، لہٰذا وہاں پر یہ مسئلہ بہت زیادہ مشکل تھا، اس لیے کاتب کے لیے خاص طور پر حکم ہوا کہ کاتب موجود ہو، لکھنے والا آئے۔ آج کے زمانے میں لکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، طرفین میں کوئی بھی آ کر وہ لکھ سکتا ہے، لیکن اگر تیسرا بندہ اگر کاتب کے طور پر آئے لکھے تو بہتر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ 282 آیت کے شروع میں کہ اے ایمان والوں سے، ٹھیک ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ جو آپ تجارت کریں، معاملہ کریں، وہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، یعنی اس طرح وہ معاملہ انجام پائے کہ بعد میں شک اور شبے کی گنجائش نہ ہو، جس سے افتراق، جس سے لڑائی، جس سے جھگڑا، جس سے دشمنی جو ہے نا وہ جنم دے۔ اس لیے فرماتے ہیں ایمان والو، جب بھی تم آپس میں معاملہ کرو، تجارت کرو، لین دین کرو، اور وہ بھی لین دین جو ایک خاص مدت تک کے لیے ہے، ڈیٹ اس کے لیے ہے، تو فاکتبوا، اس کو لکھو۔ لکھے گا کون؟ کاتب۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وہ بھی عدل کے ساتھ لکھے گا، انصاف کے ساتھ لکھے گا، اپنی مرضی نہیں چلائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ انکار نہ کرے، کاتب لکھنے کے انکار نہ کرے۔ اس کے بعد جو ابھی جو اس سے ریلیٹڈ جو موضوع ہے وہ یہ کہ کون بتائے گا، یعنی املا جس کو کہا جاتا ہے، طرفین موجود ہیں، کاتب موجود ہے، کون بتائے گا کہ اتنا میں نے لیا، اتنے پیسے ہم نے دینے ہیں اور آپ نے لینے ہیں، اور یہ معاملہ اتنے کروڑ یا اتنے لاکھ کا جو ہے یہ انجام پا رہا ہے، املا کون کروائے گا؟ تو عرض ہوا، ٹھیک ہے، پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بیان ہوا، فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر حق ہے وہ املا کروائے گا، وہ لکھوائے گا، اور کاتب لکھے گا۔ حق سے کیا مراد؟ علیہ الحق سے کیا مراد؟ جو مقروض ہے، جس نے دینا ہے، نہ جس نے لینا ہے، ٹھیک ہے، جس نے دینا ہے، جو مقروض ہے، جو ادھار لے رہا ہے اور وہ دے گا، وہ املا کروائے گا۔ اب آگے یہ جاری ہے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر یہی صاحب حق مقروض یا جو ادھار جس نے لیا ہے، اگر وہ بچہ ہو
اگر وہ دیوانہ ہو، اگر وہ پڑھا لکھا نہ ہو، مثلا یہاں تو املا کی بات ہو رہی نا، کاتب کی بات نہیں ہو رہی. فرماتے ہیں اگر وہ سفیہ ہو، دیوانہ ہو، ٹھیک ہے، جو معاملہ انجام دے رہا ہے اور اس انجام دے رہا ہے اور ایک طرف وہ ہے اور وہ لے رہا ہے، مثلا ادھار وہ دے گا بعد میں اس کو، ٹھیک ہے، یا قرض لے رہا ہے یہ سفیہ اور یہ دے گا بعد میں اس کو واپس کرے گا. اگر یہ سفیہ ہو، وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر حق ہے کہ وہ دے واپس کرے اس پیسوں کو، اگر وہ سفیہ ہو، اگر وہ مینٹل ہو، مثلا اگر وہ دیوانہ ہو، او ضعیفاً، یا وہ کمزور ہو جسمانی طور پر، عقلی طور پر، مفسرین فرماتے ہیں عقلی طور پر، پچھلے میں دیوانگی ہے، پاگل ہے، دوسرے میں ضعیفی ہے، یعنی عقلی ضعیفی، ممکن اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو ابھی فی الحال، ٹھیک ہے، اسے حساب و کتاب کا پتہ نہیں چل رہا، اس کو لین دین کا پتہ نہیں چل رہا، تجارتی معاملات کا پتہ نہیں چل رہا، کام نہیں کر رہا، ضعیف ہے، ذہنی ہے، ضعیف عقلی ہے. دو، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ املا نہ کر سکتا ہو، مثلا گونگا ہے، وہ نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے گا وہ؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، بس اس صورت میں ایک ولی کا انتخاب ہوگا، اس سفیہ کی طرف سے یا اس ضعیف کی طرف سے، یا وہ جو گونگا ہے، جو املا نہیں کر سکتا، نہیں بتا سکتا کہ کاتب لکھے، اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ ایک ولی کا بندوبست ہوگا. ایک ولی اس کا سرپرست، اس کا دادا، اس کا جو بھی چاچا یا جو بھی اس کا ماموں، جو بھی اس کے لیے ولی کے طور پر میدان میں آئے، وہ کیا کرے گا؟ وہ بتائے گا کہ کیا لین دین ہوا ہے اور کیا قرض، کتنا قرض واپس کرنا ہے. لہٰذا 3 افراد کی طرف سے ولی کا انتخاب اس کو بیان کیا گیا ہے. پہلا کیا ہے؟ سفیہ، دیوانہ، بیوقوف، مثلا کیونکہ مسائل مالی مسائل ہے نا، معیشتی مسائل ہے، اقتصادی مسئلہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، کروڑوں کا اور اربوں کا، جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا پیچیدہ ہوتا جاتا ہے. معاملہ اگر چھوٹا ہو، ہزاروں میں ہو تو تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، لاکھوں میں اور زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے، حساس ہو جاتا ہے. اگر کروڑوں اور اربوں میں ہو تو اور زیادہ مسئلہ جو ہے حساس ہے. اس لیے فرماتے ہیں سفیہ اگر مقروض ہو، سفیہ اگر آگے لین دین کر رہا ہو اور اس نے آگے واپس ہی کرنا ہو، جو مسائل سے ناآشنا ہو، جو دیوانہ ہو، اس کی طرف سے ولی ہوگا، وہ خود نہیں ہوگا. 2، جسمانی طور پر کمزور ہو، مثلا نابالغ ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، یا بوڑھا ہے، کمزور ہے، ٹھیک ہے، کمزور یعنی جسمانی طور پر کمزور ہے یا دماغی طور پر کمزور ہے. یہ کمزور ہونا یعنی بچہ ہے، نابالغ ہے، کمزور ہونا یعنی کہ بوڑھا ہے. کیا کرے گا؟ ولی کا انتخاب کرے گا کہ ولی اس کی طرف سے املا کروائے، دکھوائے کاتب کو کہ ہمارا لین دین اس نہج پر ہے، اتنے پیسے اس میں ہیں اور ہم نے یہ لین دین کیا، اتنا بقایا ہے، اتنا ہم نے واپس کرنا ہے، لکھے وہ. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، لیکن عدل کے ساتھ، یہ ولی بھی عدل کے ساتھ املا کروائے گا، ٹھیک ہے. یعنی یہ ولی بھی آ کر ایسا نہ ہو کہ اس سفیہ کو اور اس بچے کو، اس نابالغ کو، اس دیوانے کو نقصان پہنچائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یا یہ آ کر یہ ولی جو ہے دوسروں کو، دوسری طرف کو فائدہ پہنچائے، اس کو نقصان پہنچائے یا اس کو ڈبل فائدہ پہنچائے. عدل اسی کو کہتا ہے جو اس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، یا جو حق اس کے گردن پہ ہے وہ اس کو آگے دیا جائے. اس لیے فرمایا بالعدل، یہ ولی بھی عدل کے ساتھ املا کروائے گا اور لکھوائے گا. لیکن وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، لیکن گواہ بھی ضروری ہے. گواہی، 2 گواہ ہونے چاہیے. وہاں پر مستحبات کی بات ہو رہی ہے، 2 گواہ ہونے چاہیے. وَاسْتَشْهِدُوا یعنی 2 گواہوں کو مقرر کرو، شہیدین 2 گواہوں کو. مرد ہو تو 2 ہیں، اور رجال کے بعد فرمایا مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے رجال میں سے. رجال مرد کو کہا جاتا ہے، رجل کی جمع رجال ہے. 2 چیزیں آئیں، مرد ہوں 2، کم سے پتہ چلا مسلمان ہوں دونوں. کہ جو گواہ ہیں وہ مرد ہوں تو 2 مرد اور مسلمان بھی ہوں. اگر مثلا بالفرض اگر ایک مرد ہے اور ایک خاتون ہے تو کہتے ہیں گواہی قبول نہیں ہے. ایک مرد 2 خواتین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 خواتین کی گواہیاں برابر ہیں.
مردوں کا پلڑا بھاری ہے، ٹھیک ہے، ایک مرد گواہی دے رہے ہیں، وہاں پہ دو، اگر دونوں طرف یعنی دونوں گواہ عورتیں تو 4 گواہوں کی ضرورت پڑے گی، ڈبل، اس لیے فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ مقرر کرے 2 تمہارے مردوں میں سے، اگر مرد ہیں وہ مسلمان ہیں، وَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دونوں گواہ رجل نہیں ہیں، مرد نہیں ہیں، مرد اویلیبل نہیں ہے، مہیا نہیں ہے، پس فَرُجُلٌ، ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، 2 خواتین، 3 ہو گئے، ایک مرد 2 خواتین، یہ آ کے گواہی دیں، گواہ بنے، کہیں کہ ہاں ہم دیکھ لیں معاملے کو، کاتب موجود ہے اور املا کرنے والا موجود ہے، طرفین موجود ہیں، اور میں نے دیکھا یہ معاملہ اس طرح انجام پایا، گواہ بنے یہ 2 خواتین مل کر ایک گواہ متصور ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے ان کے درمیان میں، وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد 2 خواتین، ممن ترضون من الشہداء، یہ دونوں آپ کے اپنی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، جس سے آپ راضی ہوں، مطمئن ہوں، یہ 2 گواہ مطمئن گواہ ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کی ہسٹری میں جھوٹ ہو، ان کی ہسٹری میں گواہی کیا کہتے ہیں دھوکہ دینا ہو، معاملے کو ختم کرنا ہو، خراب کرنا ہو، ایسے اگر لوگ ہیں تو ظاہر ہے انسان سے راضی تھوڑا ہوتا ہے، گواہ اس کو بنایا جاتا ہے جو بہتر ہو، اچھا ہو، سچا ہو، کرپشن سے پاک ہو، دماغ اس کا اچھا ہو، خالص ہو، مخلص ہو، مومن ہو، ان کو بنایا جاتا ہے نا، اسی لیے فرماتے ہیں ممن ترضون، وہ جو 2 مرد گواہ ہوں یا ایک مرد 2 خاتون گواہ ہوں، تو یہ تم آپ کے اپنے چوائس کے مطابق ہے کہ جس سے آپ راضی ہوں، مطمئن ہوں، ان کو آپ بنائیں، آپ اپنی رضا کے تحت بنائیں، ٹھیک ہے۔ اب 2 خواتین کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس کا فلسفہ کیا فرماتے ہیں ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اس لیے کہ اگر ایک گمراہ ہو جائے، ایک بھول جائے، ایک خاتون بھول جائے، کیونکہ خاتون صنف نسواں میں سے ہے، ٹھیک ہے، خواتین حساس ہیں، خواتین نرم دل ہیں، خواتین خوف میں بھی آ جاتی ہیں، خواتین کے اندر ایک احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے دوسروں کے بارے میں، ٹھیک ہے، ایک نرم گوشہ آ جاتا ہے، ممکن ہے ایک انحراف ہو، ٹھیک ہے، ممکن ہے ایک مسئلہ پیدا ہو جائے کہ وہ غلط گواہی دینا چاہتی ہوں، اس لیے فرماتے ہیں کہ 2 خواتین ہیں تو 2 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ ایک اگر بھول جائے، ایک اگر مشکل کھڑی کر رہی ہو تو دوسرا آ کے اس کو بتائے دیکھو یہ نہیں ہے معاملہ، آپ بھول گئی ہیں، اس کو صحیح کرے، معاملے کو درست کرے، اگر وہ مثلاً اگر آمدنی ویسے جھوٹ بول رہی ہے، نہ جانتے اس کو بتائے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بتائے کہ یہ غلطی ہے، یہ بتائے یہ خطا ہے، ٹھیک ہے، ان تضل احداہما، معاملات کی طرف سے، معاملے دونوں طرف کی رضا سے گواہ جو ہے نا وہاں پہ آئیں گے، ان تضل احداہما، تاکہ تضل گمراہ یعنی انحراف، ایک اگر عورت گمراہ ہو رہی ہو، غلط گواہی دینا چاہتی ہو یا عمدن یا سہون، فتذکرا، یاد دلائے، احداہما، ان میں سے ایک، اخرى دوسرے کو، ٹھیک ہے، مسئلہ پیچیدہ ہے نا، معاملہ اہم ہے، فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، یہ جو گواہ ہیں یہ جب بھی ان کو بلایا جائے آنا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے، گواہی کا اجر ہے، ثواب ہے، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں گواہ اس کو پتہ ہے، پورا دیکھ رہا ہوتا ہے واقعے کو، چشمدید گواہ ہے لیکن وہ نہیں دیتا، فرماتے ہیں دے، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں اگر گواہی دوں تو ممکن ہے مجھے قتل کر دیا جائے، میرے لیے خطرہ ہو، آگے فرماتے ہیں اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، ایسے افراد کی اگر معاملہ بڑا خطرناک ہو تو وہاں پہ گواہی کی ضرورت ہے اور وہ گواہ آئیں۔ وَلَا يَأْبَ یعنی انکار مت کریں، الشہداء یعنی گواہ، تینوں یا دونوں گواہ انکار مت کریں، اذا ما دعوا، جب ان کو دعوت دی جائے، ان کو کہیں آ جائیں جی گواہی کے لیے، آگے تہاڈی ضرورت پڑ گئی ہے، فوراً آ جائیں میدان میں، ثواب ہے، اجر ہے، ایک معاملے کو سدھارنے کے لیے بہت اہم ہے، یہ ان کا کردار بڑا اہم ہے، عدالتوں میں بڑا اہم ہے، اس طرح کے مسائل میں بہت ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اب دوبارہ کاتب کی طرف یہ موضوع اس طرف چلا گیا، وَلَا تَسْأَمُوا، یہ جو لکھ رہے ہیں نا یہ تھکے مت، یہ نہ کہ میں تھک گیا ہوں، کیا بڑے بتائیں جو نقطے ہیں ان کو بتائیں، چھوٹوں کو چھوڑ دیں، کہتے ہیں نہیں، وَلَا تَسْأَمُوا، مت تھکے، یہ کاتب ان تکتبوہ، لکھنے پر
اس معاملے کا صغیراً او کبیراً، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، چاہے جزیات ہو چاہے کلیات ہو، الی اجلی یعنی وہ معاملہ جو مدت دار ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے ایک ڈیٹ ہے۔ اگر وہ معاملہ مدت دار ہے کہ مثلا 10 جون تک یہ واپسی ہوگی، مثلا معاملہ ختم ہونا چاہیے، ایک کاتب آ کر اس کو لکھے، انکار نہ کرے، تھکن بھی محسوس نہ کرے، آ کے جو چھوٹی موٹی جتنی بھی چیزیں ان کو آ کے لکھے۔ ذالکم اقسط عند اللہ۔ اب فرماتے ہیں کہ فلسفہ کیا ہے، یہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں، اتنا انتظام کیا گیا ہے، اتنا سیکیور کیا گیا ہے کہ اگر کاتب آئے وہ لکھے، انکار مت کرے، گواہ موجود ہوں، گواہ عادل ہوں۔ یہ سارا کیوں کیا جا رہا ہے؟ گواہی کی ضرورت ہو۔ 3 فلسفے اس کے بیان ہوئے ہیں، 3 فلسفے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، ایک فلسفہ اس کا یہ ہے۔ 2 واقوم للشہادہ، 2 وادنی الا ترتابوا، 3 فلسفے بیان ہوئے ہیں۔ اتنا جو سیکیور کیا جا رہا ہے اور اتنا انتظام کیا جا رہا ہے کہ معاملہ بہترین رخ اختیار کرے، پیچیدہ نہ ہو، معاملہ بگڑے نہ، لہٰذا اس کے لیے کاتب آ کے لکھے، املا کرنے والا املا کروائے، گواہی دینے والے گواہی دیں اور فوراً آ جائیں، لکھوانے والا تھکے مت، کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں 3 اس کے فلسفے۔ پہلا، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ انصاف اسی کے ذریعے ہوگا۔ سب سے زیادہ انصاف کرنے کے لیے جو ایک طریقہ وہ یہی ہے کہ اس کو لکھا جائے، کاتب لکھوائے، املا کرنے والا لکھوائے، کاتب لکھے، گواہ موجود ہوں، دونوں طرفین جو ہیں وہ ہمتن گوش ہوں اور وہ بیدار اور ہوشیار ہوں، مکتوب کیا جائے، اس کو باقاعدہ سند میں لکھ دیا جائے اس کو، اور وہ سائن کرے۔ فرماتے ہیں اس کا فلسفہ کیا 3 ہیں۔ پہلے کہ عدالت ہوگا، اس میں ظلم نہیں ہوگا، یعنی عدالت کے لیے اللہ کے نزدیک جو عدالت کا بہترین راستہ ہے وہ کیا یہی ہے، مکتوب ہو، گواہ موجود ہو، ان کا سائن موجود ہو اور دونوں طرف دیکھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں، ایک فلسفہ۔ دوسرا، ذالکم اقسط، اقسط قسط یعنی عدالت، انصاف، انصاف میں سب سے زیادہ بہترین یہ اللہ کے نزدیک لکھا جائے، پہلا فلسفہ۔ دوسرا، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، گواہی کے لیے اگر گواہ آئیں اور گواہی دینا چاہیں تو سب سے مستحکم راستہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، گواہ آئیں اور وہ لکھا ہوا موجود ہو، ٹھیک ہے، گواہ نہ بھاگ سکتے ہیں نہ جھوٹ بول سکتے ہیں کیونکہ لکھا ہوا ہے نا، موجود تھا وہ، اس لیے فرماتے ہیں گواہی دیتے وقت مضبوط اور آسان راستہ اس مسئلے کے حل کے لیے، معاملے کے حل کے لیے یہ کہ وہ مکتوب اور شاہد موجود ہوں۔ بس پہلا عدالت کے لیے بہترین ہے کہ عدالت کا اجرا ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یہ گواہی کے لیے آسانی ہوگی، جو گواہ دے رہے ہوں گے ان کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ اگر مکتوب نہیں ہے تو ممکن ہے گواہوں کو جھٹلا دیا جائے، لیکن جب لکھا ہوا ہوگا گواہ اپنے دلائل مضبوطی سے انجام دیں گے، ٹھیک ہے، استحکام ہوگا، گواہی میں استحکام پایا جائے گا، گواہی میں مضبوطی ہوگی۔ 2، تیسرا فلسفہ کہتے ہیں شک اور شبہ نہیں ہوگا وہاں پر، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، ادنا یعنی نزدیک، یعنی نزدیک ہے کہ وہاں پر شک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ معاملہ کب بگڑتا ہے؟ جب دونوں طرف سے کسی میں شک پیدا ہو جائے، ممکن ہے اس نے یہ کیا، 2 مرد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، رجال کا لفظ استعمال ہوا، ممکن ہے فلان کیا ہو، جھوٹ بولا، ممکن ہے اس نے دھوکہ دیا ہو، ممکن ہے وہ فاسق ہو، ممکن ہے وہ پیسے بتوڑنا چاہ رہا ہو، ممکن ہے وہ رشوت لینا چاہ رہا ہو۔ شک اور شبہ سے پاک اگر معاملہ آپ انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ تیسرا فلسفہ یہی ہے، شک اور شبہ سے پاک ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، طرفین میں کوئی شک نہیں کر سکے کیونکہ مکتوب اور ریٹن حالت میں موجود ہے اور سائن اور دستخط ہوئے ہوئے۔ بس 3 فلسفے ہو گئے نا۔ اگر آپ، کیونکہ شیخ حضرات نے تشریف فرمایا، اگر بڑے بڑے اگر آپ معاملات انجام دے رہے ہیں کروڑوں اور اربوں میں، حتیٰ کہ لاکھوں میں، تو وہاں پہ کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں اور ساتھ ساتھ لکھوانے والا لکھوائے۔ کون لکھوائے گا؟ جو مقروض ہے وہ لکھوائے گا، جس نے دینا ہے وہ لکھوائے گا، چاہے وہ قرض کی صورت میں اس نے لیا ہو دے رہا ہو، چاہے وہ تجارت کی صورت میں اس نے اسے مال لیا اور وہ دے رہا ہو،
دونوں صورتوں میں اس نے لکھوانا ہے اور کاتب نے لکھنا ہے، گواہ موجود ہوں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ عدالت میں بہتری ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، گواہی دیتے وقت آسانی ہوگی اور مضبوطی ہوگی، 3 شک اور شبے سے پاک معاملہ ہوگا، اور بعد میں لڑائی کی گنجائش نہیں ہوگی، مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقم للشہادہ وادنی الا ترتابوا الا، ہاں ایک استثناء یہاں پہ موجود ہے، جہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں، جہاں پہ جو ہے املا کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، مکتوب کی ضرورت نہیں، کتابت کی ضرورت نہیں، فرماتے ہیں الا تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا، نقدی معاملہ، تجارتاً حاضرتاً سے کیا مراد ہے؟ حاضر تجارت یعنی نقدی معاملہ، ٹھیک ہے، کروڑوں میں اربوں میں جو بھی ہو، آپ اس سے تھوک میں مال لے رہے ہیں، ممکن ہے کروڑوں میں، اور یہاں سے پیسے دے رہے ہیں، ختم، ٹھیک ہے، معاملہ اگر بڑا ہو اور آپ لین اور دین کر رہے ہو، نسیہ نہیں ہے وہاں پر، ادھار نہیں ہے وہاں پر، قرضہ نہیں ہے وہاں پر، کسی کے ذمے کچھ نہیں ہے وہاں پر، ہاں اگر ایسا معاملہ ہو آپ مال لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں ساتھ ہی، تجارتاً حاضرتاً جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر کیا ضروری نہیں ہے، الا تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، یعنی ایسی تجارت نقدی کہ جو آپ کے درمیان میں دست بدست ہو رہا ہے، آپ کے درمیان میں رائج ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ انجام دیتے ہیں، دست بدست کرتے ہیں، لیتے ہیں دیتے ہیں، دست بدست یعنی لیتے ہیں اور دیتے ہیں، ادھار نہیں ہے وہاں پر، اگر ایسا معاملہ ہو تو وہاں پر کتابت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آگے فرماتے ہیں گواہ ہونا چاہیے، گواہی آپ ایک گواہ کو بنا لیں وہاں پہ، یہ معاملہ انجام پایا، یہ گواہ ہے کہ دیکھیں ہمارے درمیان یہ معاملہ انجام پایا اور اس نے مال دی اور میں نے مال کے بدلے میں پیسے دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، حاضرتاً تدیرونہا بینکم فلیس علیکم، اگر ایسا تجارت حاضرہ ہے، تدیرونہا بینہما، جو تمہارے درمیان میں رائج ہے، دست بدست ہو رہا ہے، نقدی ہے، لین دین ہو رہا ہے، فلیس علیکم جناح، تمہارے پاس اس وقت گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ تم نہ لکھو، یعنی گناہ اس بات پر نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، نہ لکھنے پر تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نقصان نہیں ہے نا۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن جب یہ معاملہ نقدی انجام دو تو گواہ بنا لو، ٹھیک ہے، کاتب اور کتابت اور مکتوب اور ریٹن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لین دین نقدی ہے، لیکن ایک گواہ بنا دو، یہ بہتر ہے، گواہ بنانا اچھا ہے، ایک گواہ بنا لے کہ علی صاحب گواہ ہیں یہاں پر، یہ تھے وہاں پر۔ البتہ عام طور پر جو آپ گنگوان سے جا کے 1 درجن انڈے لیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ماں، یہاں پہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر نسیہ ہے، جہاں پر ادھار ہے، جہاں پر لین دین ہے اور قرضہ ہے، وہاں پر سب کی ضرورت ہے، دونوں طرف املا، کاتب لکھے، گواہ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں موجود ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پر ادھار چل رہا ہے، اور جہاں پر نہیں نقدی ہے لیکن معاملات بڑے ہیں، وہاں پر کیا ہے، کتابت کی ضرورت نہیں ہے، گواہ ہوں، اور جہاں پر چھوٹے موٹے ہیں، آپ جاتے ہیں دکان پہ انڈے لے کے آتے ہیں، گھی لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پہ تو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، وہ بھی نقدی ہے، لیکن اس نقدی میں اور اس نقدی میں فرق ہے نا، وہ لاکھوں اربوں کا معاملہ ہے، یہ کیا ہے 100 روپے اور 200 روپے کا معاملہ ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پہ دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یاد رکھو وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یہ کاتب جو لکھنے والا بیچ میں آ گیا نا، خطرناک ہے، اس کا یہ بڑے خطرے میں ہے، خطرے میں ہوتا ہے یہ، کاتب کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، وَلَا شَهِيدٌ، اور گواہ کو بھی ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، ضرر سے دو یا جانی طور پر ہے، یا یہ کہ آپ اس کو ویسے تنگ کریں، کیوں تنگ کریں گواہ کو، کاتب کو، وہ سویا ہوا ہے، اس کو اٹھا رہے ہیں، اس کے پاس ایک مصروف ہے دفتر میں، اس کو آپ لے کے آ رہے ہیں، کسی اور وقت بھی تو آ سکتا ہے نا، یعنی اس کو آپ شخصی طور پر اس کو تنگ نہ کریں، اس کو ضرر نہ پہنچائیں، اس کے اپنے خاص ذاتی ٹائمنگ پہ اس کو تنگ نہ کریں، اس کو بلائیں نہ، دھمکی نہ دیں اس کو، آؤ ورنہ یہ کر دوں گا، یا اس کے جانی خطرہ جو ہے وہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ لکھنے والا کاتب اور گواہ دونوں کی حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے، دونوں ضرر سے پاک ہونا چاہیے، دونوں کے لیے نقصان نہیں ہونا چاہیے، دونوں کی حفاظت ہونی چاہیے،
چاہے وہ شخصی ہو چاہے وہ ان کی جانی ہو. ولا یضار کاتب، ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، نہ پہنچے، نہ پہنچایا جائے ضرر نقصان کاتب کو، ولا شہیدون، شہید کو. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا، نقصان کیا، کاتب اور شہید کو نقصان پہنچایا، ٹھیک ہے، ممکن یہ پیچھے پورے اوپر چلا جائے، یا آپ نے مثلاً گواہی میں غلطیاں کی، گواہ نے آ کر مسئلہ کھڑا کیا، کاتب نے گڑبڑ کیا، دونوں کی طرف جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ آپ اس کی طرف جائیں. وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ، کاتب اور شہید کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اگر نقصان پہنچائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تم فاسق ہو جاؤ گے، یہ عمل تمہیں فاسق بنا دے گا، فاسقوں کی فہرست میں چلے جاؤ گا. فاسق کسے کہتا ہے؟ کہ جو دین سے نکل جائے، دین سے نکلنے والا فاسق کہلاتا ہے. لہٰذا ہر وہ شخص کہ جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کے ٹائم پہ وہ فاسق ہوتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے، فاسق بھی ہوتا ہے. فسق، فسق یعنی جب کھجور پک کر گرتا ہے، گرنے کے بعد اس پریشر کی وجہ سے اس کی گٹلی باہر نکل آتی ہے، اس کو کہتے ہیں فسقت التمرہ، ٹھیک ہے، وہ گٹلی باہر نکل آئی. اسی سے فسق سے فاسق بنا ہے، یعنی وہ انسان کے جو اپنے عمل کی وجہ سے نکل آئے، دین سے، گناہ کی وجہ سے نکل آ جائے، غلط گواہی دی نکل آتا ہے، یہ گناہ انجام دیا نکل آتا ہے، یہ کوئی کرپشن کرے وہ نکل آتا ہے دین سے، کوئی جھوٹ بولے وہ دو گاؤں دغا دے وہ نکل آتے دین سے. اب وہ دین میں نہیں ہوتا، کیوں؟ ریڈ لائن اس نے کراس کی ہے نا، اس نے حدود الہی کو پائمال کرنے والا دین میں نہیں ہے اس وقت، دین سے باہر ہے. مگر یہ استغفار کرے اور توبہ کرے، پھر وہ دوبارہ دین کے اس دائرے میں پلٹ آئے گا. جب تک وہ توبہ نہ کرے وہ دین سے باہر ہے. فرماتے ہیں اگر آپ نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی کاتب کو یا اس گواہ کو، اس کا مطلب ہے یہ عمل فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تمہیں فسق کی طرف لے کے جائے گا، تم فاسق بن جاؤ گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. فاسق بننا چاہتے ہو، مومن کی بجائے فاسق بننا چاہتے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. ممکن ہے یہ اس کی طرف ہو، ممکن ہے پورے معاملے کی طرف ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کے مقام کا. ڈرو سے مراد اللہ کے اس مقام علم کا لحاظ کرو، اللہ کے مقام خبر یعنی خبیر ہے، خدا دیکھ رہا ہے، لحاظ کرو خدا کے اس مقام کا. ٹھیک ہے، اگر آپ مثلا میں اور آپ اگر گناہ انجام دیں اور سامنے والدین موجود ہو، ہمارے اندر جرت ہے وہ غلط کام انجام دینے کی، جرت ہے ہمارے اندر، ہم لحاظ کرتے ہیں، ہم لحاظ کرتے ہیں. والدین، والد دیکھ رہے ہیں، کیسے میں انجام دوں؟ لحاظ. اس کو کہتے ہیں تقویٰ، یعنی واتقوا، لحاظ کرو، خدا دیکھ رہا ہے. یہ تو والدین ہیں، وہ انسان ہے، وہ خدا دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ علیم ہے، خبیر ہے، اور وہ سزا بھی دیتا ہے، منتقم بھی ہے. لحاظ کرو اس خدا کا، وہ خدا دیکھ رہا ہے، محضر خدا میں ہو تم. واتقوا اللہ، گواہی میں مسئلہ، گواہی دیتے وقت احتیاط کرو، اللہ دیکھ رہا ہے. واتقوا اللہ، کاتب ہو، لکھ رہے ہو معاملے کو، اس وقت بھی واتقوا اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی گناہ انجام دے رہے ہو، واتقوا اللہ، خدا دیکھ رہا ہے، لحاظ کرو خدا کا، خدا کے اس مقام کا لحاظ کرو. یہ بے شرمی ہے، یہ بے عفتی ہے، یہ خدا کے بے احترامی ہے کہ ہم گناہ کریں. یہ گناہ بے احترامی ہے، خدا ہے مقام کے خلاف ہے، خدا کے، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے، یہ مومن کی اس عزت کے خلاف اور کرامت کے خلاف ہے، یعنی خدا کے اس مقام کے بھی خلاف ہے. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے ایمان کے بھی خلاف ہے. خدا یہی چاہتا ہے نا مومن بن جائے، یعنی اللہ کا لحاظ کریں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ہم پرہیز کریں ان دغوں سے اور ان خرابیوں سے، ان کرپشنوں سے، ان دھوکوں سے اور ان معاملات سے. اس لیے فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی پرواہ کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے پرواہ کرو گے نا، وہ خدا تمہیں بہت کچھ سکھا دے گا. بہت عجیب دعا ہے. اگر ہم تقویٰ اختیار کرنا، علم اسی تقویٰ کے ذریعے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. حبیب نجار، ایک ایران میں ایک نجار ہے، یا مثلا خیاط، کاظم خیاط، ایک درزی ہے کاظم، کربلائی کاظم کے نام سے، یہ بھی ایک درزی ہے. کربلائی کاظم قوم میں اس کا مرقد ہے اور باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے اس کے فوٹو کے ساتھ. اس نے کیا کیا ہے؟ تقویٰ اختیار کیا تھا.
تقوی اختیار کیا، اللہ کی پرواہ کی تھی. وہ گاؤں میں تھا نا، گاؤں میں تھا، کبھی بھی اس کا قدم کسی کے گندم کے دانے پہ بھی نہیں پڑا تھا، سیدوں کا حق دیتا تھا، متقی پرہیزگار. اتنا دل میں ایک حسرت تھی کہ کاش جب میں اسی گاؤں میں ایک امام زادے کی قبر تھی، لوگ آتے تھے، دعا پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اس کی ایک حسرت ہوتی تھی. لوگ پڑھیں، میں ان پڑھ ہوں، کاش میں بھی پڑھنا لکھنا جانتا، میں بھی ان کی طرح زیارتیں پڑھتا، میں بھی یہاں پہ دعاؤں کی کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی. خداوند متعال نے کیا کیا، اسی ایک وقت غشی کے عالم میں نور علم، قرآن کا علم اس کو ایک ہی دفعہ دے دیا. آیت اللہ بروجردی، اتنے بڑے علماء، جب یہ مشہور ہوا سارے، انہوں نے امتحان لیا، باقاعدہ امتحان لیا. وہ کتابیں جس میں آیت الہی تھی وہ اس کو پڑھ سکتا تھا، باقیوں کو وہ نہیں پڑھ سکتا تھا. ٹھیک ہے، عربی کی کتابوں میں جتنی آیت الہی تھی اس کو پڑھ سکتا تھا. انہوں نے کہا یہ تو معجزہ الہی ہے، یہ خدا کی ایک معجزہ ہے جو رونما ہوا ہے. یعنی خدا نے اس تقوی کے بدلے میں یہی سیکھا، اسی کا مصداق ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. خدا کے ہو جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے گا. خدا کا لحاظ کرو، خدا تمہارا لحاظ کرے گا. خدا کے ہو جاؤ گے، تمہارے حسرت دور ہوگی، تمہیں علم دے دے گا، تمہیں سکھا دے گا. کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی معلم کی بھی ضرورت نہیں. اور وہ قرآن پڑھتا بھی تھا، تفسیر کا بھی علم اس کو ہو گیا تھا. یعنی آیات کو پڑھ بھی سکتا تھا ان پڑھ، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کا فلسفہ ہے، کہ اس کا شان نزول کیا، اس کی تفسیر کیا ہے. یہ ہمارے زمانے کا معجزہ ہے. واللہ بکل شیء علیم. اگر تقوی اختیار کرو گے وہ خدا تمہیں علم عطا کرے گا. واللہ بکل شیء علیم. وہ اللہ علیم ہے، ہر چیز پر علیم ہے. آخر میں یہ خبردار ہے، وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. گڑبڑ کرو گے تو وہ خدا جانتا ہے، گناہ انجام دو گے وہ خدا جانتا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے، معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کرو گے وہ خدا جانتا ہے. گواہی ڈر کے پیچھے ہٹے گا، خدا اس کو جانتا ہے. خوف کے مارے پیچھے ہٹ جائے، خدا اس کو جانتا ہے. کاتب لکھنے میں گڑبڑ کرے، خدا اس کو جانتا ہے. سب کچھ جانتا ہے خدا. واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. یہ آیت 282 نمبر آیت، قرآن کی سب سے لمبی آیت. الحمدللہ اس کی بھی ہمیں تھوڑی شرح اور وضاحت کا موقع ملا. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بس کچھ آیتیں رہیں گی، اس کے بعد ہمارا سورہ بقرہ کا اختتام ہوگا، آپ تمام مومنین کے تعاون سے انشاءاللہ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم بحق قرآن و بحق مفسرین حقیقی قرآن ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، پروردگارہ ہمیں قرآن کا علم عطا فرما، قرآن میں فکر و تدبر کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما. اس کا اجر و ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء